آپ سوئے رہو مسلمانوں، اظہار تشویش اور مذمت کے علاوہ آپ کے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں، یروشلم میں صلاح الدین ایوبی کے لگائے 800 سالہ پرانے تالے ان لاک کھلوا دیے گئے۔ یروشلم وہ شہر جہاں تاریخ کے صفات سچائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاں ہر گلی ہر دروازہ ایک کہانی سناتا ہے، اور جہاں ایمان و عقیدے کا رنگ ایک خاص اور نرالا ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے منظر کی جو سوشل میڈیا پر آتے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچا گیا، چرچ آف دی ہولی اسکیپولر۔ وہ منظر جو ہر مسلمانوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ چرچ آف دی ہولی اسکیپولر کا دروازہ کھلتے ہی جسے 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لاک لگایا تھا، اتنے بڑے تالے لگائے تھے، اور اس منظر نے ہر دل میں سوالات اور جذبات کی لہر دوڑا دی کہ کیا یہ دروازہ، یہ چابی، یہ روایت اب مسلمانوں سے چھین لی گئی ہے؟ لیکن آئیے ہم اس کہانی کو تھوڑا ڈیپتھ سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چلے اور ہم اس تاریخی پس منظر کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہ دروازہ جس کا تعلق چرچ آف دی ہولی اسکیپولر سے ہے، عیسائیت کا ایک مقدس ترین مقام ہے، جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا اور دفن کیا گیا ان کے عقیدے کے مطابق۔ ہمارا عقیدہ آپ کو پتہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کیا اور اس جگہ کو عزت و احترام اس کی برقرار رکھی۔ سلطان صلاح الدین کا فیصلہ شاندار تھا، نہ فقط فتح تھی بلکہ رواداری کی مثال تھی، جہاں ایک مسلمان فاتح نے دشمنوں کے مقدس ترین مقام کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چرچ آف دی ہولی اسکیپولر کے دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کی رسپانسبلٹی دو فلسطینی مسلمان خاندانوں، جودی خاندان اور نصیبہ خاندان کے سپرد کر دی، دو مسلمان خاندانوں کے۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی رواداری، عزت اور احترام کو ظاہر کیا، اور 800 سال تک یہ دونوں خاندان اس اہم فریضے کو ادا کرتے آئے ہیں، اور آج بھی جب چرچ کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہی خاندان اس عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ اب حالیہ دنوں میں جو منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں یہ دروازہ کھولا گیا، اور اس منظر نے مسلمانوں میں ایک غم و غصے کی لہر پیدا کر دی، کیونکہ یہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اب یہ تاریخی چابی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ نیتن یاہو کا اس دروازے کو کھلوانا محض ایک سیاسی قدم تھا، جس کا مقصد دنیا کو یہ شو آف کروانا تھا کہ اسرائیل بین المذاہب ہم آہنگی اور آزادی مذہب کے اصولوں کا احترام کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک علامتی اور سیاسی شو تھا، جس کا تعلق رواداری سے نہیں بلکہ عالمی سیاست کے ساتھ تھا۔ اس دن کے دروازے کے کھلنے میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی روایتی طریقہ اپنایا گیا جس میں جودی خاندان اور نصیبہ خاندان کے نمائندے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ صرف دکھاوے کے طور پر کیا گیا تھا تاکہ اسرائیل اپنے آپ کو ایک امن پسند ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ دروازہ کھولنا یا بند کرنا آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ روایت 800 سال سے قائم ہے۔ سلطان صلاح الدین کے فیصلے کی روح سے یہ چابی آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہی خاندان اس تاریخی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کی صفات میں جب آپ سچائی اور رواداری کے اصولوں کو برتتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم ورثہ بن جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عالمی سیاست، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، اس منظر کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس تاریخ میں صرف زمین پر نہیں، دلوں پر بھی فتح پانے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ وہ تصویر دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ شکست کی علامت ہے، یہ دراصل ایک کامیاب تاریخ کا آئینہ ہے جس میں رواداری، امن اور انسانیت کی جیت ہے۔ اور یہ تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے 800 سال پہلے اپنی زمین اور ایمان کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کی عزت بھی کی تھی، اور آج بھی ہم وہی رواداری دکھاتے ہیں۔ آخرکار جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چابی آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ دروازہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی کھلے گا، اور اس تاریخی حقیقت کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر مسلمان اس عظمت پر پراؤڈ فیل کرے اور یہ جان سکے کہ یہ دروازہ آج بھی ہمارے ہاتھوں ہی کھلتا ہے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.